الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میرے محترم دوستوں، آج میرا خطاب ان نادانوں سے ہے جو انگریزوں کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ بعض نادان انگریزوں کے اخلاق کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ یورپ والے ان کے سر پر سوار ہیں کہ ہائے یورپ، واہ یورپ۔ کہتے ہیں کہ صاحب وہاں تو یہ نظام ہے کہ لوگ اخبار لیتے ہیں اور وہاں پیسہ رکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا۔ ان کا ایمان تو دیکھیے۔ محترم دوستوں، ان کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہے پہلے اللہ کو اپنا رب مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانو۔ اخبار کے پیسہ دینے سے ایمان نہیں ملتا۔ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی لندن ہی کے سفر سے آیا ہوں، وہاں ہی کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہر 5 منٹ کے بعد وہاں ایک مرسڈیز غائب ہوتی ہے 50 لاکھ کی۔ تو یہ لوگ روپیہ کے معاملے میں تو ایماندار ہیں، لیکن مرسڈیز پر ڈاکے مارتے ہیں۔ لیکن کیا ہے؟ مرسڈیز پر ڈاکے مارتے ہیں۔ اگر اخبار کے پیسہ دینے میں ایماندار ہیں تو مرسڈیز پر ڈاکہ مارتے وقت، چوری کرتے وقت، غائب کرتے وقت ایمان کہاں رہتا ہے؟ وہاں ایمان نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چوری نہیں کرتا، لمبا ہاتھ مارتا ہے۔ کیسا ہاتھ مارتا ہے؟ لمبا ہاتھ، بڑی چوری۔ بات یہ ہے کہ یہ ہاتھی کا منہ کھاتا ہے، مرغی کے منہ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں سب سے بدتر جانور کون ہے؟ دنیا میں سب سے بدتر جانور کون سا ہے؟ دنیا میں سب سے بدتر جانور کتا ہے، کہ جس کے منہ کا پانی بھی ناپاک ہے، تو اس کا پیشاب کتنا ناپاک ہوگا۔ میرے گلستان سے میرے بہار کا اندازہ کرو تو جس کے منہ کا پانی مثل پیشاب ناپاک ہوگا، اس کے پیشاب کی ناپاکی کا کیا حال ہوگا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر انگریز ایک کتا لیے جا رہا ہے اور ہاتھوں میں دستانہ پہنے ہوئے، ہاتھوں میں دستانہ پہنے ہوئے، کتے سے دوستانہ اور کتے کی خدمت کے لیے دستانہ۔ جب کتا پارک میں ہگتا ہے تو وہ انگریز بہادر ٹائی اور چڈھا پہنے ہوئے پاخانہ اپنے ہاتھ میں لے کر مخصوص ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ کتے کے پاخانہ کے زمیندار صاحب اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، کفر کے نحوست کی وجہ سے کتے کے نوکر بنا دیے گئے۔ یہ معمولی عذاب ہے؟ یہ عذاب ان کا مقدر بن چکا ہے۔
اور تیسری بات کہ زنا کے عام ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ بیویوں کے حقوق ادا کرنے سے محروم ہیں۔ اسی وجہ سے میاں بیوی اور ماں باپ میں محبت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ باپ بوڑھا ہو گیا تو بچہ دھکا دے کر نکال دیتا ہے۔ باپ کیا، ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچہ دھکے مار کر نکال دیتے ہیں، کیونکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اس کی اولاد نہیں کسی اور کی اولاد ہوں۔ اسی وجہ سے وہاں اولاد سے زیادہ لوگ کتے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک آدمی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میں نے یہ 80,000 پاؤنڈ چھوڑے ہیں، اس کو میرے کتے پر خرچ کرنا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انگریزوں کے 2 کام ہیں۔ کیا فرمایا؟ انگریزوں کے 2 کام ہیں۔ اگر 2 مچھلیاں سمندر میں لڑ رہی ہوں تو سمجھ لو کہ کہیں انگریز چھپا ہوا ہے اور لڑا رہا ہے۔ یہ بات بہت عجیب و غریب ہے۔ مولانا نے یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ دی، پوری تاریخ کے مطالعہ اور مشاہدہ کے بعد یہ بات فرمائی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ مسجد بننے سے پہلے اختلاف جائز ہے کہ یہاں بنائیں کہ وہاں بنائیں، مگر مسجد بننے کے بعد اختلاف جائز نہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔